السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ 8 سپٹمبر سوموار کا دن ہے جی، سال 2025۔ آج کی کچھ مزید اہم خبریں، اس میں پی آئی اے کے کچھ کارنامے بھی شامل ہیں جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ عمان نیشنل پیمنٹ کارڈ ول آفر آ لوکل الٹرنیٹیو۔ آپ کو لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ عمان جو ہے نا، سینٹرل بینک آف عمان، ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ عمان اپنا ایک جو ویزا کارڈ ہے نا پیمنٹ کے لیے، وہ ایشو کرنے جا رہا ہے۔ سو لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ فائدے ہیں اس کے، اور کون کیسے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، حج کے متعلق خوشخبری آ چکی ہے۔ 2026 حج کی رجسٹریشن جو ہے کویت نے تو آلریڈی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، باقی ملک بھی کر رہے ہیں، تو عمان میں بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ سپٹمبر 2023 سے آنورڈ جو ہے یہ رجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی، اور 8 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سپٹمبر 23 سے لے کے 8 اکتوبر تک جو ہے جتنے بھی لوگ، بے شک وہ عمانی ہیں، نان عمانی ہیں، یعنی ایکسپیٹ جو ہیں، وہ بھی haj.om پہ www.haj.om ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے یا منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ یا ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے آپ مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ پھر جن کا نام سلیکٹ ہوگا ان کو جو ہے آگے فردر جو ہے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور 18 سال اور اس سے ابو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا تو مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فرسٹ ٹائم ہے ان کو زیادہ پراورٹی دی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد عمان کی خبروں میں آج سے ہی کومیکس جو ہے، یہ ٹیکنالوجی کا ایگزیبیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے عمان میں، اور وہ ہونا ہے اوسیک عمان کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر، سیم میں میاں مجاری کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ہونا ہے۔ آپ بھی جا کے بلکہ ضرور جائیے گا، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو وہاں پہ کافی ساری نئی چیزوں کا متعلق پتہ چلے گا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ یو کین مے بی سم تھنگ شاپ آلسو۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی، پاکستان سے سعودی عرب جانے والوں کے لیے ایک تو خوشخبری ہے، اور براہ راست جو ہے 6 ایئرپورٹس کا آڈٹ مکمل کر لیا ہے پاکستانی ایئر لائن کا، سعودی چینل اتھارٹی نے۔ تو ہو سکتا ہے سعودی ایئر لائن جو ہے وہ مزید شہروں کو بھی ایڈ کرے گی ڈائریکٹ پاکستان سے سعودی عربیہ کی فلائٹس کے لیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ نئی فلائٹس کا، اور اس کے بعد آ جائیں جی، پاکستانی ایئر لائنز جو ہے نا، ان پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، اس نے پچھلے 2 سالوں میں ان کی اپنی ہی آڈٹ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان ایئر لائن کے ساتھ بھی بڑا کہہ لیں کہ جو ہماری نیشنل ایئر لائن ہے اس کے ساتھ بھی کافی پیچیدگیاں چل رہی ہیں، یہ ریونیو کو لے کے لاس میں جا رہی ہے جی سال سے، اور بیچ میں ہم سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جی پی آئی اے پروفٹ میں چلے گی، پی آئی اے نے فلانی فلائٹ شروع کر دی۔ اب آڈٹ میں یہی بتایا جا رہا ہے جی، ایک مسافر کے ساتھ جو ہے 2 سالوں میں صرف ایک مسافر کے ساتھ پی آئی اے نے فلائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 816 پروازیں ایسی تھی جس میں صرف ایک پیسنجر تھا، ایک مسافر تھا، اور باقی عملہ انہوں نے جہاز چڑھا کے دوسرے ملک چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آ جائیں 302 پروازیں ایسی تھیں، 816 پروازوں میں صرف ایک مسافر تھا، اور 302 فلائٹیں ایسی تھیں جن میں صرف 2 مسافر تھے، چیک کریں۔ تو ایئر لائن تو بھائی خسارے میں جائے ہی جائے گی، 2 سال کی یہ رپورٹ ہے۔ سو اب آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ ساز یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ بہرحال پاکستانی کین ڈو دیٹ۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یہ پاکستان سے فلائٹیں جو ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے جو پاکستان سے دوسرے ملکوں میں گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر ملک سے واپس پاکستان جانا سی مجبوری سی، ایسا نہیں ہے۔ ایون کوڈ شیئر بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ایئر لائن کو جب ڈائریکٹ پیسنجر ملنا کم ہو جاتے ہیں تو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کوڈ شیئر، یعنی آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں عمان ایئر کی، آگے فلائٹ جو ہے وہ سلام ایئر ہوگی یا قطر ایئر ویز ہوگی یا کوئی ایئر لائن ہوگی، جس بھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے اس حساب سے، تو مسافر جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں، کوڈ شیئر فلائٹ جو پھر آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں کو اس چیز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی ٹکٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو فلائٹ نمبر یہی ہونا چاہیے عمان ایئر ہی، ادھر قطر ایئر ویز کیوں آ رہا ہے؟ تو آپ کی ٹکٹس کے اوپر باقی جگہوں پہ بھی ہر جگہ پہ صاف لکھا ہوتا ہے کوڈ شیئر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوڈ شیئر جو ہوتا ہے وہ دوسری فلائٹ کا ہوتا ہے، اپنے پھر اگلے ایئرپورٹ پہ جا کے یا جس سے بھی آپ نے ٹرائی کرنا ہے، ڈائریکٹ ہے تو بھی یا ٹرانزٹ ہے تو بھی آپ نے وہ کوڈ شیئر والی فلائٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔